اچھا، تو دنیا میں نا طاقت کا توازن بہت تیزی سے بدل رہا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک بہت بڑی، ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ یہ تجزیہ اسی کی وضاحت کرتا ہے جیسا کہ اس ماخذی رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔ چلیں اس کہانی کو اس کے سب سے حیران کن موڑ سے شروع کرتے ہیں، وہ یہ کہ مغربی ایشیا میں امن قائم کرنے کی کوششوں میں پاکستان ایک مرکزی کردار کیسے بن گیا۔ تو سب سے پہلے پاکستان پر نظر ڈالتے ہیں اور اس کے اس نئے کردار کو سمجھتے ہیں۔ اس کی جیو پولیٹیکل اہمیت میں آپ کہہ سکتے ہیں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو وہ بیانیہ ہے جو ہم عام طور پر پاکستان کے بارے میں سنتے ہیں کہ یہ ایک الگ تھلگ ملک ہے، اور دوسری طرف اس تجزیے کے مطابق ایک بالکل نئی حقیقت سامنے آ رہی ہے، یعنی اب یہ عالمی طاقتوں کے لیے ایک اہم اور قابل اعتماد ثالث بن کر ابھرا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں کہانی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس تجزیے کے مطابق پاکستان اس وقت دنیا کا واحد ملک ہے جس کے تینوں بڑی طاقتوں امریکہ، چین اور روس کے ساتھ مضبوط اور نارمل تعلقات ہیں۔ یہ ایک ایسی پوزیشن ہے جو آج دنیا میں کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے، یہ تبدیلی آئی کہاں سے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ایران کی حیران کن اسٹریٹیجک فتح۔ اس تجزیے میں ایک بہت ہی اہم بات کہی گئی ہے کہ جو جیتتا ہے امن کی شرائط بھی وہی طے کرتا ہے۔ تو اگر امریکہ 15 نکاتی امن منصوبہ پیش کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ وہ ایران کو ہرا نہیں سکتے، اور اب اس صورتحال سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں، یعنی وہ کمزوری کی پوزیشن سے بات کر رہے ہیں۔ تو اپنی اس مضبوط پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران نے 3 بڑی شرائط سامنے رکھی ہیں، اور یہ شرائط ایسی ہیں جو پورے مغربی ایشیا کا نقشہ بدل سکتی ہیں۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایران کے یہ مطالبات صرف ایک جنگ یا ایک علاقے تک محدود نہیں ہیں۔ اصل میں یہ سیدھا سیدھا امریکی عالمی طاقت کی بنیاد پر حملہ ہے۔ اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی اہم کانسیپٹ کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ ہے پیٹرو ڈالر۔ دیکھیں، پچھلی کئی دہائیوں سے امریکہ کی جو عالمی طاقت ہے نا، وہ 2 بڑے ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا، دنیا بھر میں اس کی فوجی موجودگی، اور دوسرا پیٹرو ڈالر کا نظام، جس کی وجہ سے ڈالر دنیا کی سب سے اہم کرنسی ہے۔ تو اب ہو یہ رہا ہے کہ ایران کے مطالبات سیدھا سیدھا اس پہلے ستون پر حملہ کر رہے ہیں۔ جب وہ خطے سے امریکی اڈوں کے خاتمے کی بات کرتے ہیں تو وہ فوجی موجودگی کو ایک طاقت کے بجائے ایک کمزوری بنا رہے ہیں۔ اور بالکل اسی وقت جو دوسرا ستون ہے وہ بھی ہل رہا ہے، کیونکہ ایران اب تیل کی تجارت ڈالر کے بجائے چینی یوان میں کرنے کی بات کر رہا ہے، جو پیٹرو ڈالر کے پورے نظام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو جب یہ دونوں ستون کمزور پڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا جس میں صرف ایک سپر پاور تھی وہ اب ختم ہو رہی ہے، اور اس کی جگہ ایک نئی 3 طاقتوں والی دنیا بن رہی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اب دنیا یونی پولر نہیں رہی، اب یہ کثیر قطبی ہے، یعنی ملٹی پولر، جہاں 3 بڑی طاقتیں ہیں: امریکہ، چین اور روس۔ تو اس نئے منظر نامے میں جو بڑے کھلاڑی ہیں ان کے کردار بھی بدل رہے ہیں۔ امریکہ اب اکیلی سپر پاور نہیں بلکہ 3 میں سے ایک ہے۔ چین کو دیکھیں تو وہ بغیر لڑے ہی اپنا اثر بڑھا رہا ہے۔ ایران مغربی ایشیا کی نئی بڑی طاقت بن کر ابھرا ہے، اور پاکستان ان تینوں بڑی طاقتوں کے درمیان ایک اسٹریٹجک برج یعنی ایک پل کا کام کر رہا ہے۔ تو اس سارے تجزیے کا خلاصہ یہ ہے کہ عالمی تاریخ ہماری آنکھوں کے سامنے لکھی جا رہی ہے، اور بہت تیزی سے لکھی جا رہی ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس نئی دنیا میں آگے